بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ آپ لوگ بھی سبحان اللہ بولیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے دیوانوں، ابھی میں نے جس آیت نور کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے قبل کہ میں آپ کے کچھ گوشے گزار کروں، حسب دستور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، اللہ کے حبیب دونوں عالم کے طبیب، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پرعظمت پناہ میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ با انداز غلامانہ پیش فرمائیں، پڑھیں با آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ سبھی حضرات کو یہ معلوم ہے کہ یہ مہینہ ربیع الغوث کا چل رہا ہے، جس میں ہم اور آپ حضرات جی رہے ہیں۔ اس مہینے کی 11 تاریخ کو سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ یہ بابرکت مہینہ ہم پر اور آپ پر ایسا بابرکت ہے کہ اگر سرکار غوث پاک کا دیوانہ، میں اپنا یقین بتا رہا ہوں کہ اگر ان سے لو لگا لے، ویسے تو کسی مہینے میں اگر کوئی غوث پاک کو پکارے تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کی مدد کو پہنچتا ہوں، میرا یقین ہے۔ مگر ایک وقت خاص ہوتا ہے، ایک خاص وقت ہوتا ہے جس میں رحمت و انوار کی بارشیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک وقت جب بھی کوئی بندہ غوث کا دیوانہ ان کو کہیں سے پکارے تو غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میں اگر میرا چاہنے والا مشرق میں ہو، میں مغرب میں رہوں، یعنی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی سرکار غوث پاک کا چاہنے والا دنیا کے اس کونے پر ہو، سرکار غوث پاک اس کونے پر ہو، اور کوئی پکارنے والا دنیا کے اس کونے پر ہو، وہ وہاں سے اگر غوث پاک کو مدد کے لیے پکارے، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں اس کی مدد کو پہنچتا ہوں، میں اس کی مدد کیا کرتا ہوں۔ ہم سب کا یہ ایمان عقیدہ ہے الحمدللہ۔ مگر آج اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی سرکار غوث پاک کے فضائل آپ سنیں گے مولانا صاحب سے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا تاکہ کچھ ضروری بات و نصیحت اصلاح معاشرہ کے عنوان پر میں آپ حضرات سے گفتگو کروں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ترجمہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج کا ہر انسان اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہو سکتا، میں نے جو کہہ دیا وہی صحیح ہے، باقی سب کی باتیں وہ باطل کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب بندہ سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو سچے ہیں کون لوگ؟
میں کہتا ہوں میں سچا، آپ کہتے ہیں آپ سچا، دوسرا کہتا ہے کہ میں سچا، لیکن حقیقت میں اس دور میں کوئی سچا ہے نہیں۔ ہر انسان کے اندر برائی ہوتی ہے، کوئی یہاں پر دودھ کا دھلا ہوا نہیں آیا، سب کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہیں، کسی کے اندر زیادہ ہوتی، کسی کے اندر کم پائی جاتی ہے، ہر انسان سچا نہیں۔ جن سچوں کے ساتھ ہونے کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کریم میں، ان سچوں سے مراد کیا ہے؟ وہ سچے کون لوگ ہیں؟ وہ سچے وہی لوگ ہیں جن پر رب کریم نے اپنا انعام فرمایا، جس پر تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، اے ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ تو رب تعالیٰ نے انعام کس طرح فرمایا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے 5ویں پارے میں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے، اپنا فضل فرمایا ہے، اپنا کرم فرمایا ہے، وہ اولیاء کرام کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کرام کی جماعت ہے، وہ نبیوں کی جماعت ہے۔ تو یہی وہ سچے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مگر پہلے ایمان مانو، اللہ سے ڈرو، پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ رہنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب اگر آپ سچے بنیں گے، آپ اگر سچے کون ہیں؟ اولیاء کرام ہیں، سچے غوث پاک ہیں، سچے خواجہ غریب نواز ہیں، سچے وارث پاک ہیں، سچے مظلوم پاک ہیں، سچے سالار غازی ہیں، یعنی ہر اللہ کا مقدس بندہ، اللہ کا ولی وہ سچا ہے، اور قرآن کریم میں انہیں کے بارے میں حکم ہوا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں کے ساتھ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، رب کا خوف بھی دل میں پیدا کرنا ہے۔ اگر کسی انسان سے پوچھا جائے، انسان کیا بتا، کیا تجھے اللہ سے خوف ہے؟ اللہ کا خوف تیرے اندر ہے کیا؟ تو اللہ سے ڈرتا ہے؟ تو ہر انسان، میں بھی کہوں گا ہاں میرے اندر اللہ کا خوف ہے۔ آپ سے اگر سوال کیا جائے تو آپ بھی کہیں گے ہاں کہ میرے اندر اللہ کا خوف ہے، مگر بس یہ ہماری زبان پر ہے، یہ خوف ہماری زبان پر ہے، دل میں کسی کے اللہ کا خوف نہیں ہے، ہماری زبان پر ہے۔ اگر دل میں اللہ کا خوف ہوتا تو آج بھی کوئی انسان برائی کی طرف نہیں جاتا، برائی کی طرف نہیں جاتا۔ آج ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، ہم خواجہ غریب نواز کے دیوانے ہیں۔ آج دنیا والے اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں اور خواجہ کی مزار پر 10,000 15,000 چادریں پیش کیا کرتے ہیں، اس سے منع نہیں ہے، مگر خواجہ کی مزار پر چادر پیش کرو، مگر خواجہ غریب نواز کے نقش قدم پر بھی چلو۔ پھر چادر چڑھا دینا 50,000 کی 20,000 کی حسب استطاعت، یہ سچا ہونے کی علامت نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے خواجہ خوش ہوں گے، نہ ہی اس سے غوث خوش ہوں گے۔ سچے بنو اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے کہا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں کے ساتھ ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہونا کیسے ہے؟ اگر کوئی بندہ سچوں کے ساتھ ہو لیتا ہے تو اس پر رب کا انعام کس طرح سے ہوتا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہونے سے آپ کو جھوٹ سے پرہیز کرنا پڑے گا، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک سچ 1000 جھوٹوں سے بچا لیتا ہے، ایک سچ 1000 جھوٹوں سے بچا لیتا ہے۔ ایک ایمان افروز واقعہ میں پیش کر رہا ہوں کہ سچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ آپ نے سیدنا سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا ہوگا، اور آپ نے اس واقعے کو بہت بار سنا ہوگا علماء کرام سے۔ سیدنا سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شرابی آتا ہے، کہا حضور، ایک شرابی آتا ہے، کہا حضور میں توبہ تو کر لوں گا، میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، مگر حضور میں شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا مجھے حضور آپ کوئی نصیحت فرمائیں، میں تائب ہونے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ سیدنا سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے، اس شرابی سے یہ نہیں کہا کہ تم نماز شروع کر دو، تم روزہ رکھ، تو حج کر، تو زکات دے، نہیں، نہ ہی اس سے یہ کہا کہ تو شراب چھوڑ دے، کہا نہیں، کہا حضور آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں تاکہ میں اس پر عمل کروں۔
تو سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تجھے کچھ نہیں کرنا ہے، بس تو جھوٹ سے پرہیز کر لے، تو دل میں عہد کر لے کہ تو جھوٹ نہیں بولے گا، جان جاتی ہے جانے دو، مال جاتا ہے جانے دو، مگر تو عہد کر، اپنے پیر سے عہد کر کہ تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ اب دیکھیے ایک سچوں کے ساتھ ہونے سے فائدہ کیا ہے، اور اگر کوئی بندہ سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو جس کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ سچا کبھی اس جھوٹے کو تنہا نہیں چھوڑتا، مگر آپ پہلے عہد کیجیے کہ ہم سچوں کے ساتھ رہیں گے۔ سرکار جنید بغدادی نے کہا اس شرابی سے کہ تو جھوٹ نہیں بولے گا، کہا میں اچھا، تو بڑا سوچ کر آیا تھا کہ حضرت مجھ سے یہ حکم کہیں گے، وہ کام کروائیں گے، بڑے بڑا کام، نماز پڑھوائیں گے، روزہ رکھوائیں گے، شراب چھڑائیں گے، مگر سب موجود ہوں گے، بڑے سے بڑے نیکوکار موجود ہوں گے، تنہا میں ہی گنہگار رہوں گا، اور میں نے اپنے پیر سے وعدہ کیا ہے کہ میں حضرت میں سب کچھ کروں گا مگر جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر خدا نہ خواستہ میں حضرت کے پاس گیا، لوگ وہاں پر بیٹھے رہے اور کسی نے مجھ سے سوال کر لیا کہ تجھے بتا کیا تو نے شراب پی ہے، تو جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، جھوٹ تو بولنا نہیں ہے۔ اگر کسی نے سوال کر لیا کیا تو نے آج چوری کی، مجھے چوری تو منع نہیں کیا، اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا تو حضرت سے جھوٹ بولنا نہیں، میں کہوں گا کیسے ہاں حضور میں نے آج چوری کی ہے، میں نے اپنے پیر سے وعدہ کیا ہے کہ میں کیسے کہوں گا کہ حضور میں نے شراب پی ہے۔ اس دن سے اس نے کہا، یہ سوچا کہ میں نے اپنے پیر سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ میں آج کے بعد سے آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ اسی دن سے عہد کرتا ہے کہ میں آج کے بعد سے چوری بند کر دوں گا، وہ چوری بند کر دیتا ہے، توبہ کر لیا اور چوری سے وہ باز آ گیا، چوری سے دور ہو گیا۔ پہلا فائدہ یہ ہوا سچوں کے ساتھ ہونے کا۔ دوسری جب رات آتی ہے، وہ شرابی بہت بڑا تھا، شراب کی عادت تھی، اسے جب نشہ لگا، حضرت نے اسے کیا تلقین کی، جھوٹ نہیں بولنا ہے، وہ جھوٹ سے باز آ گیا، نماز بھی شروع کر دی۔ اگر کسی نے پوچھ لیا کیا تو نماز پڑھتا ہے، میں لوگوں کے درمیان میں کس منہ سے کہوں گا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے شرم آنی چاہیے۔ اس کے اندر شرم محسوس ہوئی اور اس دن سے عہد کر لیا کہ آج کے بعد سے گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ یہ ہوا سچوں کے ساتھ، یہ پہلا فائدہ دنیا، یہ پہلا فائدہ ہوا کہ ان کے ساتھ ہو لیا، اس کا جھوٹ چھوٹ گیا، اور جب جھوٹ چھوٹ گیا تو اس کا غیبت کرنا چلا گیا، نماز جو نہیں پڑھتا تھا وہ بھی دور ہو گیا، تمام دنیاوی گناہوں سے وہ دور ہو گیا، اور آخری بچا ایک شراب کا پینا۔ اب دیکھیے ایک پیر ایک شرابی سچ کے ساتھ ہو گیا تو اس کی شراب کس طرح سے چھوٹتی ہے۔ حضرت نے کہا جھوٹ تو نہیں بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولا، ساری برائی کو چھوڑ دیا، بچی ایک شراب، بچی ایک شراب۔ نہیں شراب تو خیر اس کا نشہ ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتا، بہت دقت ہوگی چھوڑنے میں، لیکن جب وہ شراب کے اڈے پر جاتا، جیسے شراب کی بوتل کو ہاتھ لگاتا تو اپنے سامنے اپنے پیر کو پاتا، اپنے سامنے اپنے پیر کو پاتا۔ اللہ، پیر صاحب کے سامنے میں شراب کیسے پیوں؟ شراب چھپا لیتا یا نیچے گرا دیتا۔ سرکار جنید بغدادی پھر وہیں سے دور ہو جاتے، وہاں شراب پھینک کر کے باہر بھاگ جاتا۔ کہا یار حضرت آج یہاں پر کیسے، شراب خانے پر کیسے حضرت پہنچ گئے؟ پھر وہ کہیں اور چلا جاتا ہے کہ آج وہاں پر جنید بغدادی پہنچ گئے ہیں، میں شراب کہیں اور جا کر پی لوں گا، وہاں پر حضرت نہیں پہنچ پائیں گے۔ وہ وہاں سے ہٹ کر کے کہیں دور جنگل میں چلا جاتا ہے، جیسے شراب کی بوتل کو ہاتھ لگاتا ہے، اپنے سامنے اپنے پیر کو موجود پاتا ہے۔ جب اس کے سامنے جنید بغدادی کو پاتا ہے، وہ شراب کو پھینک دیتا ہے کہ اپنے پیر کے سامنے میں شراب کیسے پی لوں، یہاں تک کہ وہ اس کے اندر شراب کا نشہ جو اس کی عادت تھی وہ بے چین کر رہی تھی، وہ شراب کی شیشی پکڑ کر کے وہ بیت الخلا میں چلا گیا، وہ ٹوائلٹ میں چلا گیا، جیسے شراب کی ڈھکن کو کھولتا ہے، اپنے سامنے اپنے پیر کو پاتا ہے۔ اس نے کہا حضور میں جہاں جہاں جاتا ہوں شراب پینے آپ میرے سامنے ہوتے ہیں۔ کہا اے میرے دیوانے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو جھوٹ نہیں بولے گا، تو نے میری بات مان لی تو یہ میرا فریضہ تھا، یہ میرا کام تھا کہ میں تیری شراب چھڑوا دوں، میں تجھے اللہ سے قریب کر دوں۔ تو نے مجھے وعدہ کر لیا، تو میرا مرید ہے، میری غیرت کو گوارا نہیں کہ جو میرا مرید ہو وہ شرابی ہو۔ توبہ کر لیا، اس کی شراب چھوٹ گئی۔ سچوں کے ساتھ یہ فائدہ ہوا۔ اب آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ساتھ ہو لیا۔ اب اللہ سے ڈرنا کیسے ہے، ایک بات سمجھیے، آخری بات کہ اللہ سے ڈرنا کیسے ہے، میں بھی اس کو بھی ایک مختصر سے واقعے کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں۔ سچ کے ساتھ ہو گئے، اتنا بڑا فائدہ ہوا، وہ اچھا تھا، وہ بھی اپنے وقت کا
ولی کامل بن گیا. سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ولایت اس پر پڑی, اس کے تمام گناہ دور ہو گئے, وہ نیکیوں کے قریب ہو گیا. یہ ہوتا ہے سچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ. اب اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا کس طرح ہے, رب کا خوف بسانا کس طرح ہے, توجہ دیجئے گا, میں آخری بات کر رہا ہوں, اور دل کی گہرائیوں سے سنیے گا اور عمل کرنے کی پوری کوشش کیجئے گا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک اللہ کے بہت برگزیدہ بندے اپنے قافلے کے ساتھ کسی راستے سے وہ گزر رہے تھے, جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے. وہ جنگل سے گزر رہے تھے, ان کے کان میں کسی چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آئی. ایک چھوٹا سا بچہ جو بلک بلک کر رو رہا تھا. حضرت کے کان میں آواز پہنچی, کہا قافلوں کو روک دیا جائے. قافلہ وہیں پر رک گیا, کہا مجھے کہیں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے, ذرا دیکھو تو صحیح. جنگل میں, اتنے خطرناک جنگل میں جہاں پر موذی جانور, بڑے بڑے جانور موجود ہیں, وہ بچہ کہاں سے رو رہا ہے اور کیوں رو رہا ہے. لوگوں کو لگا دیا کہ اس بچے کو ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ. سارے ان کے غلام بچے کو ڈھونڈنے میں لگ گئے, سب ڈھونڈ رہے ہیں مگر کسی کو بچہ نظر نہیں آیا. سب واپس آئے, کہا حضور بچے کی رونے کی آواز تو آ رہی ہے مگر بچہ رو کہاں سے رہا ہے, بچہ نظر نہیں آتا. وہ اللہ کے ولی خود اپنے قافلے سے نکل کر کے بچے کو ڈھونڈنے لگتے ہیں, اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی غار تھی, ایک گفا تھا, اس کے اندر چھوٹا سا بچہ 2-4 سال کی 5 سال کی اس کی عمر رہی ہوگی, چھوٹا سا بچہ تھا جو پہاڑ کے اندر سجدہ کیے رو رہا تھا, اور اس قدر رو رہا تھا کہ سارے درخت جو ہل رہے تھے وہ اس کے بچے کی رونے کی آواز سے بالکل تھم گئے تھے. ہوا بالکل رک گئی تھی کہ یہ بچے کی رونے کی آواز آتی تھی. وہ بچہ اتنا کر کے رو رہا تھا. جب وہ بزرگ اس بچے کے پاس پہنچے, کہا بیٹا تیری ننھی سی عمر ہے, تیرا گھر کہاں ہے؟ کہا بابا میرا گھر فلاں جگہ ہے. تو اتنی دور سے یہاں پر کس لیے آیا ہے؟ کیا تو گم ہو گیا ہے؟ کیا تو راستہ بھول گیا ہے؟ کہا بابا میں راستہ نہیں بھولا ہوں, میں گم نہیں ہوا ہوں. کہا پھر تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا بابا آپ اپنا راستہ دیکھیے, مجھے اپنے کام پر چھوڑ دیجئے, میں جو کر رہا ہوں مجھے رونے کی وجہ نہ پوچھیے. کہا بیٹا تو بتا تو صحیح تیرے رونے کی وجہ کیا ہے, جب تک تو بتائے گا نہیں میں تجھے چھوڑ کر کے جاؤں گا نہیں. کہا بابا کیا تم جاننا چاہتے ہو میرے رونے کی وجہ کیا ہے, میں رو کیوں رہا ہوں؟ کہا ہاں میں جاننا چاہتا ہوں, جب تک تو بتاتا نہیں ہے میں تجھے چھوڑ کر کے جاؤں گا نہیں. کہا اچھا تو پھر سنو میرے رونے کی وجہ کیا ہے. کہا آج شام کو جب میری ماں کھانا بنا رہی تھی, بھوک لگی ہوئی تھی, میں نے کہا ماں کھانا بنا, بھوک لگی ہے. جب میری ماں کھانا بنانے کے لیے چولہے کے پاس جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ لکڑیاں ختم ہو چکی تھی, لکڑی نہیں تھی جس سے آگ لگائی جائے. تو میری ماں نے کہا کہ بیٹا جنگل میں چلے جاؤ اور کچھ بڑی لکڑیوں کو اور کچھ چھوٹی لکڑیوں کو لے کر کے آؤ. میں جنگل گیا اور چھوٹی بڑی لکڑیوں کو یکجا کر کے اکٹھا کر کے گٹھر باندھ کے گھر پہ لایا. تو میری ماں نے پہلے بڑی بڑی لکڑیوں کو جب اس پر آگ لگانا چاہی تو وہ لکڑیاں نہیں جل رہی تھی. پھر میری ماں ان لکڑیوں کو ہٹا کر کے اس کے نیچے پہلے چھوٹی لکڑیاں رکھی اور ان میں آگ لگائی تو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے. پھر میری ماں نے ان لکڑیوں کے اوپر بڑی لکڑیوں کو رکھ دیا. اب جب چھوٹی لکڑی میں آگ لگ گئی تو اس کی وجہ سے بڑی لکڑی میں بھی آگ پکڑ لی اور کھانا بنتا رہا. یہی دیکھ کر کے میرے دل میں اللہ کا ایسا خوف پیدا ہو گیا, ایسا خوف پیدا ہو گیا. میں نے یہ سوچا یا اللہ تعالیٰ یہ دنیاوی معاملے ہیں کہ جب بڑی بڑی لکڑیوں کو, جب بڑی بڑی لکڑیاں نہیں جلتی ہیں تو ان کو جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں کام آتی ہے. میں نے یہ دیکھا, میرے دل میں رب تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا. میں کھانا پینا چھوڑ کر کے میں جنگل کی طرف آ گیا. میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا. میں نے یہ سوچا یا اللہ بروز قیامت اگر جہنم میں نمرود جیسے کافر کو, ابو جہل جیسے کافر کو, فرعون جیسے کافر کو, شداد جیسے کافر کو اگر جہنم کی آگ ان بڑے بڑے کافروں کو نہ جلا پائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم چھوٹے چھوٹے گنہگار بندوں کو, ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پہلے جہنم میں ڈال دے, جب آگ ہم کو پکڑ لے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابو جہل کو ڈالے گا. ایسا نہ ہو پہلے اللہ تعالیٰ ہم کم لوگوں کو, چھوٹے چھوٹے گنہگاروں کو جہنم کے اندر ڈالے,
اس کے بعد فرعون کو ڈالے، ایسا نہ ہو اللہ پہلے مجھے ڈالے پھر شداد کو ڈالے، ایسا نہ ہو اللہ پہلے مجھے ڈالے اس کے بعد نمرود کو ڈالے۔ یہی دیکھ کر کے میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اور میں رب کے خوف سے میں رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر! وہ چھوٹا سا بچہ ایک چیز کو دیکھ کر کے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اور جب بچپن میں اللہ کا خوف پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کو اس